بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ویڈیو کے 2 پارٹ بنائے ہیں اور یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریوں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے 1 اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ شاہی نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں، سوائے اس کے ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں۔ اگر برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اب گھر جائیں تو کیسے جائیں اور ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوگ لوٹ آئے اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹے اور پوتوں سے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب اور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے، اب
اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر آ جاؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر اسی گوستم ننگے سر دوڑتا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرت مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنے پتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اپنی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ نے صاحبزادوں کی خطائیں بخشوا دی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر میں اہل عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل بہتر یا تہتر آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 4000 لشکر کو بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈا اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے، تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوک کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔
جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور پھر مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی محترم والدہ بیٹھ گئے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ترجمہ: اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو یہاں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان لوگوں نے حصول برکت لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ امید ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔